سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استقبال قبلہ کا بیان چل رہا ہے، یعنی قبلے کی طرف نماز میں چہرہ ہونا لازم ہے۔ مسئلہ بیمار اتنا زیادہ ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے اور طاقت نہیں ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کر سکے، تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں جس رخ پر ہے اسی رخ پر نماز ادا کر لے۔ اب یہ بیمار کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بیمار کے لیے بڑی رعایت اور بڑی سہولت اور یوں کہیے کہ اس کے لیے چھوٹ ہے۔ بیمار کے لیے جو بستر پہ پڑے ہو، جن کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو، آج کل ایڈمٹ ہوتے جب اسپتالوں میں، دواخانوں میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، وہاں تو ظاہر سی بات ہے آئی سی یو کے اندر ہے تو گھر والوں کو تو جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اب اس صورت میں پہلی رعایت تو یہ کہ چہرہ جس طرف بھی ہو اس طرف نماز پڑھے، اور اس کے پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ حالت وضو میں نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ اب اگر اس جگہ پر تیمم کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے اگر، تو اسی حالت میں بغیر تیمم کے، بغیر وضو کے بھی وہ اس نیت سے اپنی نماز ادا کر لے کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو یہ اپنی نماز میں واپس دوہرا لوں گا، اس نیت سے مگر نماز ادا کر لے۔ الحمدللہ جو نماز کے پابند ہے، یعنی جو نماز کبھی نہیں چھوڑتے، جن کی نماز کی ہمیشہ کی عادت ہے، ان کے لیے تو اس حالت میں، یعنی ہمارا ایک دل کہتا ہے، ہمارا ایک یقین کہتا ہے، سوچ بولتی ہے کہ اس حالت میں جو نماز کے پابند ہے، جو نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اس حالت میں، جس کنڈیشن میں، اس حالت میں نماز ادا کر لیں گے، ادا کرنے کا موقع ملے گا اور نماز ادا کر لیں گے، تو ان کی آدھی بیماری تو نماز کی ادائیگی سے ہی دور ہو جاتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ تو اس وقت میں، ایسی حالت میں ہر طرح سے اجازت ہے، بغیر وضو، یہاں تک کہ حالت ناپاکی میں بھی اگر طہارت بھی نہیں ہے تو بھی اسی کنڈیشن میں اشارے سے نماز ادا کر لیں۔ اور اشارے سے مراد بھی سمجھ لیں، ابھی ہمارے پیروں میں تکلیف ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے سجدوں کے رکوع کے اشارے کر لیتے ہیں، ایک اشارہ یہ ہو گیا۔ اشارے اگر ہاتھ سے نہ کر سکے تو گردن سے کیے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، اور کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے بیمار میں کہ گردن سے اشارے کر سکے، تو آنکھوں کی پلکوں سے اشارہ کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے باقاعدہ۔ تو مگر یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑے۔ اچھا، قبلے کی جانب چہرے کا ایک جو کل آخر میں مسئلہ ہوا تھا کہ کن صورتوں میں قبلے کی طرف سے چہرہ اگر پھر گیا حالت نماز میں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اس میں سب سے اہم اور بڑا مسئلہ کہ جب سواری پر سوار ہو، حالانکہ یہ تو پرانے زمانے کے حساب سے لکھا ہوا ہے، مگر آج کل بھی سواریوں پر جو سوار ہے، جیسے کہ ٹرین میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں، سواری کا مسئلہ اس میں کیا لکھا ہے کہ ایسی سواری پر سوار ہے جو شریر ہے اترنے نہیں دیتی، یا اترے گا تو پھر اس پہ چڑھ نہیں سکے گا، یعنی شریر سواری، ایسا گھوڑا مسئلے میں یہ لکھا ہے۔ لیکن علماء کی تحقیق کیا ہے؟ اب علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آج کل جو ٹرین ہے، ٹرین میں بھی
باقاعدہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے ٹرین میں۔ اب رکعت باندھی، ٹرین تو معلوم ہی نہیں ہم کو کس رخ پہ چل رہی ہے کیا، تو ہم تحری کر لے، تحری یعنی کہ سوچ لے قبلہ کدھر ہے۔ آج کل تو موبائل سے اور بھی آسان ہو گیا معاملہ، تو سوچ لے، قبلے کے رخ معلوم کر لے اور رکعت باندھ لے، اور رکعت باندھنے کے بعد اب نماز ختم ہونے تک ٹرین کا رخ جہاں بھی ہو گیا اس سے کوئی مراد نہیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ مگر اس صورت میں نماز نہ چھوڑے، نماز ادا کر لے، یہاں تک کہ اگر کھڑے رہ کے باقاعدہ رکوع، باقاعدہ سجدہ کر کے اگر نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے ٹرین میں، یعنی حالت ایسے نہیں ہے کہ بھیڑ زیادہ ہے، سمجھ لیجئے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو بیٹھے بیٹھے ٹرین میں اشارے سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز مگر اس میں اور بھی سمجھ لے جناب، ذرا توجہ، ٹرین میں وغیرہ بھیڑ بھاڑ میں بہت گردی میں نماز پڑھنے والے ایک چیز کا خیال رکھے، اور آپ جانتے وہ کیا؟ وہ مسئلہ یہ کہ بہت بھیڑ ہو، بہت گردی میں نماز پڑھنی ہے ہم کو ابھی، تو ایک چیز کا خیال رکھے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے معلوم؟ کہ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے، کتنی بھی گردی ہو، کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، ٹرین میں ہو، اسٹیشن پہ ہو، کہیں بھی ہو، پلیٹ فارم پہ ہو، نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کس کے لیے مسئلہ ہے معلوم؟ یہ ان کے لیے ہے جو ویسے بھی عام طور پر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ کس کے لیے کہ بھیڑ میں بھی، گردی میں بھی، جیسا بھی ہو، پلیٹ فارم، اسٹیشن، سب جگہ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو عام طور پہ بھی کبھی نماز نہیں چھوڑتے، جو 5 وقت کے ہر حال میں نماز کے پابند ہے، یہ ان کے لیے۔ ان کے لیے تو سختیاں اور بھی ہے، جسے صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، وہ مسئلے آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ مگر کوئی ایسا آدمی جو ایسے حالات میں کبھی تو بھی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جو عام طور پہ 5 ٹائم کی جس کو معلوم ہی نہیں نماز کبھی تو بھی پڑھتا ہے، اور وہ ٹرین میں بھیڑ بھاڑ میں گردی میں کوشش کر رہا ہے نماز پڑھنے کی، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے کہ بھیڑ میں، گردی میں، پلیٹ فارم پہ جو ہے ٹرینوں میں گردی میں نماز پڑھے، اس کے لیے نہیں، وہ تو کیا صاحب ترتیب نے کہلائے گا نا۔ تو لہٰذا ایک مسئلہ یہ سمجھ لے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، ایسے سوتے پڑے رہیں گے گھروں میں، ایسے اذان ہو کے جائے گی نماز کو نہیں آئیں گے، مگر گردی میں، ٹرین میں، بھیڑ میں پھر رکعت باندھ لیں گے۔ تو یہ ان کے لیے مسئلہ بہرحال نہیں ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اب نماز کی 5ویں شرط ہے، یعنی کہ نیت، نیت کا کرنا۔ مسئلہ، نیت سے مراد دل کا پکا ارادہ ہے، محض خیال کافی نہیں جب تک کہ پکا ارادہ نہ کر لے۔ نیت میں جیسا کہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، صرف خیال ہوا، خیال سے کام نہیں، پکا ارادہ۔ نیت میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے نا، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ کون سی پڑھ رہا ہے، فجر پڑھ رہا ہے کہ ظہر یا مغرب، عصر یا مغرب، عشاء، تو پہلی چیز نیت میں کون سی نماز، پھر اس میں فجر میں فرض پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے، یا نفل پڑھ رہا ہے، یا وتر پڑھ رہا ہے، یا سنت ادا کر رہا ہے، تو یہ دوسری چیز۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ارادہ کر لینا، پکا ارادہ دل میں کر لیا تب بھی نیت ہو گئی۔ الفاظ زبان سے دوہرا لے گا، زبان سے الفاظ بولے گا تو زیادہ ثواب ہے۔ تو بس نیت اتنی ہی ہے، نیت کا مسئلہ یہ۔ خیر 11 منٹ ہو چکے ہیں، نیت کے بارے میں اور بھی جو مسائل آگے کے ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔